عشاء کی نماز کا ثبوت اور اس کے 4 فرائض کا ثبوت، سنت مؤکدہ، نوافل، وتر واجب اور سنت غیر مؤکدہ کا ثبوت قرآن اور حدیث کی روح سے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 130، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ اس آیہ کریمہ میں مفسرین کرام اور خصوصاً حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم میری تسبیح اور تحمید کرو رات کے حصوں میں سے۔ تو اس آیہ کریمہ کی اس آیت کے اس حصہ سے وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ سے مغرب اور عشاء کی نمازوں کے اوقات مراد ہیں، یعنی مغرب اور عشاء کی نماز مراد ہے۔ دوسرا سورۃ الروم کی آیت نمبر 17، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، پس اللہ کی پاکی بیان کرو شام کے اوقات میں اور صبح کے اوقات میں۔ حین تمسون آیت کے ان الفاظ سے مغرب اور عشاء کے اوقات ثابت ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز ثابت ہے۔ اب سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 اور سورۃ الروم کی آیت نمبر 17 سے شام کے اوقات، رات کے اوقات، مغرب اور عشاء کی نمازوں کا ثبوت پیش کیا گیا۔ اب بخاری شریف نماز عشاء کے 4 فرضوں کا ثبوت، 4 فرضوں کا ثبوت بخاری شریف ہے، اور یہ ہے جی کتاب الاذان، باب ہے وجوب القراءۃ للامام والمأموم فی الصلاۃ، اور حدیث نمبر ہے 755۔ حضرت عمر اور حضرت سعد کے درمیان ایک معاملہ ہوا، تو حضرت سعد چونکہ گورنر تھے اور گورنری کے ایام میں وہاں پہ نمازیں بھی پڑھاتے تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ واللہ، اللہ کی قسم میں ان لوگوں کو ایسے نماز پڑھاتا تھا جیسا کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھاتے، یا جیسے ہم نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ اور وہ کیا حالت تھی؟ آپ نے فرمایا کہ پہلی 2 رکعات کو میں لمبا کرتا اور دوسری 2 رکعات کو خفیف پڑھتا، ہلکا پڑھتا، تو یہی نبی علیہ السلام کی نماز تھی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا، اس سے یہ پتہ چلا اولیین 2 رکعات، اخریین پچھلی 2 رکعات، یہ ٹوٹل 4 رکعات بنتی ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ عشاء کے 4 فرض ہیں۔ اب سنن دارقطنی، اس کی حدیث ہے، نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اندھیرا چھا گیا اور شفق غائب ہو گیا تو جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا اٹھیے عشاء کی نماز پڑھیں۔ تو میں نے عشاء کے 4 فرض پڑھے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ عشاء کے 4 فرض ہیں۔ نبی مکرم علیہ السلام کی ساری امت شرق سے لے کر غرب تک
شمال سے لے کر جنوب تک اور عرب سے لے کر عجم تک تمام کی تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ عشاء کے فرض 4 رکعات ہیں۔ اس کے علاوہ جو عشاء کے فرضوں کے بعد 2 سنتیں اور 2 سنتوں کے بعد 2 نفل، پھر 3 وتر اور پھر 2 نفل، ان کا ثبوت میں پیش کر رہا ہوں۔ ابو داؤد شریف اور کتاب الصلاۃ التطوع اور حدیث نمبر ہے 1357 1357۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ میمونہ بنت الحارث کے لیے کے گھر میں رات گزاری، اور یہ میمونہ بنت الحارث یہ نبی مکرم علیہ السلام کی زوجہ تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی خالہ کے گھر گئے اور وہاں پہ آپ نے رات گزاری، تو نبی علیہ السلام کے عمل کو بیان فرما رہے کہ نبی علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر گھر تشریف لائے تو آپ نے سونے سے پہلے 4 رکعات ادا فرمائی۔ 4 رکعات کون سی؟ 2 سنت مؤکدہ اور 2 نفل۔ پھر نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے نماز پڑھی، تو آپ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ اٹھا اور آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے مجھے گھما کر دائیں طرف کھڑا کر دیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے 5 رکعات پڑھی۔ فصلی 5 5 رکعات پڑھی، یعنی 3 وتر اور 2 نفل پڑھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ عشاء کے بعد 2 سنت مؤکدہ، 2 نفل ہے اور 3 وتر، اور پھر آخر میں 2 نفل ہیں۔ تو یہ عشاء کے فرضوں کے بعد۔ اب عشاء سے پہلے جو 4 سنت غیر مؤکدہ پڑھے جاتے ہیں، ان کا ثبوت فقہ حنفی کی کتاب الاختیار لتعلیل المختار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام عشاء سے پہلے 4 رکعات ادا فرماتے تھے۔ تو یوں عشاء کی نماز کا ثبوت قرآن کی آیہ کریمہ سے، اور پھر فرائض، سنت مؤکدہ، نوافل، وتر اور 4 ابتدائی سنت غیر مؤکدہ کا ثبوت میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اب عشاء کے فرض پڑھنے کا طریقہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عشاء کے فرض پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نیت کریں۔ نیت اللہ کے لیے، اور تمام کے تمام عملوں کا معیار نیت ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اور طبرانی شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس لیے اپنی نیت کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ قیام ہے، جب آپ کھڑے ہوں تو نماز کے لیے کھڑے ہونے کا یہ طریقہ ہے جو فتاوی شامی، فتاوی عالمگیری میں، کہ دونوں قدموں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھیں، یہی سنت ہے، یہی خشوع ہے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہوئے تکبیر کے، اور پھر تکبیر کہتے ہوئے اپنی جو نظر ہے وہ تا حد نگاہ جہاں تک جا سکتی ہے وہاں تک رکھیں۔ پھر ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں۔ مصنف ابن شیبہ کی حدیث ہے
ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے اور ناف کے نیچے رکھتے، تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھے، تعوذ، تسمیہ، اور پھر سورۃ الفاتحہ کی قرات کرے، اور پھر عشاء کی نماز میں نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام اوساط مفصل سے قرات کرتے تھے، یعنی سورۃ البروج سے لے کر سورۃ البینہ کی بینہ تک صورتوں میں سے تلاوت کرنا یہ سنت ہے۔ جن کو یہ جگہ یاد ہو وہ اس کی قرات کریں۔ یاد رکھیں، اگر آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پھر امام کے پیچھے قرات نہ کی جائے کہ امام کی قرات مقتدی ہی کی قرات ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قراءۃ الامام لہو قراءۃ، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اور قرآن کریم سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو آیہ کریمہ ابن ماجہ شریف کی احادیث سے یہ پتہ چلا کہ چاہے جہری نمازیں ہوں یا سری نمازیں، ان میں جب آپ جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو قرات نہیں کی جائے۔ اس کے بعد جب قرات مکمل ہو جائے تو پھر رکوع میں جانے کے لیے تکبیر کہے اور رکوع کی تسبیحات پڑھے۔ رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہی تسبیحات پڑھتے تھے، اور پھر رکوع سے اٹھے تسمیع کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر تحمید رب اللہم ربنا ولک الحمد، یہ سب سے افضل الفاظ ہیں۔ ربنا لک الحمد بھی کہے جاتے ہیں لیکن سب سے افضل الفاظ اللہم ربنا ولک الحمد ہے۔ اور پھر دعا پڑھے، بخاری شریف میں ہے حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، اور پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدہ میں جائے، سجدے کی تسبیحات کہیں سبحان ربی الاعلیٰ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہی تسبیحات سجدہ میں کہتے تھے۔ پھر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے تو دعا کریں، جلسہ کہتے ہیں، جلسے میں دعا کریں۔ دعا کون سی؟ ترمذی شریف میں ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دونوں سجدوں کے درمیان میں یہ دعا پڑھتے اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی واہدنی ورزقنی، پھر دوسرا سجدہ کرے اور دوسرا سجدہ کرنے کے بعد کھڑا ہو جائے اور قرات کرے تسمیہ سے، تسمیہ پڑھ کر قرات الفاتحہ ساتھ اوساط مفصل سے صورت میں لائے، اور پھر رکوع سجود کے بعد دوسری رکعت کے آخر میں التحیات بیٹھے، عبدہ و رسول تک پڑھے۔ اس پر اضافہ نہ کرے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام 4 رکعات والی نماز میں جب دوسری رکعت کے بعد التحیات بیٹھتے تو عبدہ و رسول کے بعد اضافہ نہیں فرماتے تھے۔ تیسری رکعت میں جب فرضوں کی تیسری رکعت میں اٹھے تو تسمیہ کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھے، اور اگر جماعت کے ساتھ ہیں تو خاموش رہیں، اگر منفرد ہیں تو پھر آپ تیسری رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملائیں، اور یہی بہتر ہے۔ احادیث میں مصنف ابن شیبہ میں ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ اور حضرت عائشہ الصدیقہ تیسری اور چوتھی رکعات فرضوں میں تسبیحات پڑھتے اور اسی کا قول کر،
حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو درداء، حضرت جابر آخری رکعات تیسری اور چوتھی میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا حکم کرتے اور اسی پر عمل کرتے۔ اور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 451، کہ آپ ظہر اور عصر کی نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں جتنی قرات کرتے، تیسری اور چوتھی میں اس کی نصف قرات کرتے، یعنی پہلی اور دوسری رکعت میں اگر 30 آیات کی تلاوت فرماتے تو تیسری اور چوتھی میں 15 آیات کی تلاوت فرماتے۔ تو اسی پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 195 پر، کہ اس عبد ضعیف پر یہ چیز واضح ہوئی ہے کہ فاتحہ پر اکتفا کرنا نبی علیہ السلام کی امامت کی صورت میں منقول ہے، کیونکہ آپ کی فرض نماز جو بھی منقول ہے وہ امام ہونے کی صورت میں ہے، البتہ شاذ اور نادر ہی کوئی فرض نماز اس کے علاوہ ہوگی، لہذا امام کے لیے فاتحہ پر اضافہ مکروہ ہے، امام فاتحہ پر اضافہ نہ کرے۔ لیکن اگر آدمی تنہا نماز ادا کر رہا ہے تو اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ نماز جتنی لمبی کرنا چاہے کرے اور فاتحہ پر اضافہ خیر ہے، اور اس کے خیر ہونے کے خلاف کوئی دلیل نہیں، تو منفرد کے حق میں اس اضافے کا نفل ہونا بعید نہیں ہے۔ یعنی تسبیحات سے قرأت الفاتحہ کرنا افضل ہے، اور قرأت الفاتحہ صرف کرنے سے فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا یہ افضل ہے، اور اسی پر منفرد کو عمل کرنا چاہیے۔ تیسری اور چوتھی رکعت جب مکمل ہو جاتی ہے، یعنی رکوع اور سجود کرنے کے بعد جب چوتھی رکعت مکمل ہو جائے تو پھر وہ قعدہ اخیرہ میں بیٹھے، یہ فرض ہے، اور قعدہ اخیرہ میں سب سے پہلے التحیات پڑھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، فتاوی شامی میں ہے، فتاوی عالمگیری میں ہے کہ جب یہ الفاظ پڑھے تو ان کے معانی کا قصد کرے، گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کا تحفہ پیش کرے۔ اور السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب یہ الفاظ پڑھیں تو گویا کہ اللہ کے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ جب کلمات پڑھیں تو اپنے دل میں نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا تصور لا کر عرض کرے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد پھر السلام علینا اپنے اوپر سلامتی بھیجے، اور پھر وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے تمام ولی تمام صالحین پر سلام بھیجے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب یہ دعا پڑھی جاتی ہے تو یہ دعا زمین اور آسمان میں موجود تمام صالحین پر سلام پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں، صالحین تک ہمارا سلام پہنچ جاتا ہے، تو جو سید الصالحین ہے، جو سید الاولین والآخرین ہے، اور دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی کے مالک، اس مقام اور مرتبے کے مالک ہے، تو ان تک سلام نہیں پہنچتا ہوگا؟ یقیناً پہنچتا ہے۔ اس لیے یہ سلام پیش کرتے ہوئے ادب و احترام کو، توجہ کو حاضر رکھیں، توجہ کو اپنے اوپر ثابت کریں، اور پھر جب
یہ تحیات. اس کے بعد شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. تو لا پہ انگلی کو کھڑے کریں اشہد اللہ پہ، اور الا اللہ پہ انگلی کو نیچے کر دیں. لیکن انگلی کھڑی کرنے کا طریقہ یہ ہے، شہادت انگلی، کہ یہ خنصر بنصر چھوٹی انگلی، اس کی ساتھ والی انگلی کو بند کریں اور درمیانی انگلی سے انگوٹھے کے ذریعے جو ہے وہ کیا کریں، ہلکا بنائیں اور شہادت کی انگلی لا پہ کھڑی کریں، ان اللہ پہ نیچے کر دیں. اس کے بعد درود شریف پڑھیں. درود شریف یہ بخاری شریف کتاب احادیث الانبیاء اور حدیث نمبر ہے 3370. کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمیں اللہ نے سلام پڑھنے کا طریقہ تو سکھا دیا. اللہ نے کیسے سکھایا؟ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعہ سے. اور آپ نے کیسے سکھایا؟ جیسا کہ تحیات میں ہم پڑھتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، رسول اللہ، ہمیں اللہ نے آپ کے ذریعہ سے سلام پڑھنے کا طریقہ تو سکھا دیا، لیکن ہم آپ پر، آپ کی اہل بیت پر صلات کیسے پڑھیں؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قولو، کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود شریف. اس کے بعد دعا پڑھیں. بخاری شریف میں یہ کتاب الاذان میں دعا موجود ہے، حدیث موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ مجھے ایسی دعا سکھائیں کہ جو میں نماز میں پڑھا کروں. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اور نسائی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، عذاب قبر کے متعلق میں نے پوچھا. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عذاب القبر حق، کہ قبر کا عذاب، اس کو ماننا یہ برحق ہے اور ہمارا عقیدہ ہے. حضرت عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، مگر ہر نماز میں وہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. اور اگلی حدیث میں ہے 1305 اور 1306 کتاب الصحف نسائی شریف کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اور فقہاء نے یہ لکھا ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ان دعاؤں کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر دائیں سلام پھیرے اور پھر بائیں. اب دائیں اور بائیں سلام پھیرنے کے بعد یہ نماز فرض مکمل. اس کے بعد سنت مؤکدہ بالکل آسان ہے. اسی طرح نیت، قیام میں 4 انگلیوں کا فاصلہ اور پھر رفع یدین کرتے ہوئے کانوں تک ہاتھوں کو اٹھا کر لے جائیں اور پھر ناف کے نیچے باندھیں. پھر ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ 7 سورت ملائیں گے. رکوع، سجود
پھر دوسری رکعت تسمیہ سورۃ الفاتحہ، اور پھر رکوع سجود، پھر التحیات بیٹھیں گے، التحیات، اور پھر درود شریف، پھر دعائیں، اور پھر دائیں بائیں سلام۔ اس کے بعد وطر ہے، نوافل بھی اسی طرح پڑھیں گے، اور وطر جو ہے وہ پہلی رکعت اسی طرح، دوسری رکعت تسمیہ پڑھ کر سورۃ الفاتحہ، رکوع سجود التحیات، اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو تیسری رکعت میں قرات کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، رفع یدین کریں گے، اور پھر ہاتھ باندھ دیں گے۔ اب یہاں پہ ہم جو ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اہل سنت احناف، وہ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے طبرانی شریف کی، اس کو فتاوی شامی میں طبرانی کے معجم کبیر طبرانی کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 مواقعوں کے علاوہ کسی جگہ پر ہاتھ کو نہ اٹھایا جائے، ہاتھوں کو نہ اٹھایا جائے مگر 7 جگہوں پر۔ 3 نماز میں، ایک تکبیر افتتاح یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت، دوسری تکبیر قنوت کے وقت، یہی تیسری رکعت، اور تیسری تکبیرات عیدین کے وقت، چوتھی استلام حجر، اور 5ویں صفا و مروہ، 6ٹھی عرفات، اور 7ویں جمرات، رمی جمرات، یعنی 3 نماز میں اور 4 حج کے موقع پر۔ تو یہ تکبیر قنوت میں ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور کانوں تک لے جائیں گے رفع یدین، اور تکبیر کہتے ہوئے ہم ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد دعائے قنوت پڑھیں، اللہم انا نستعینک، اور اس کے علاوہ یہ السنن الکبریٰ بہقی شریف میں یہ دعا موجود ہے، اور مراسیل ابی داؤد جو امام ابو داؤد کی کتاب ہے اس میں بھی یہ دعا موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دعائیں بھی پڑھیں فتاوی شامی میں، اور دوسرے فتاوی میں ہے کہ یہ والی دعا اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت۔ یہ بڑی اہم دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن بن مولا علی کو یہ سکھائی، نسائی شریف کی حدیث ہے۔ اور پھر حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام قنوت کی آخری رکعت میں یہ دعا بھی پڑھتے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اور اس دعا کو مکمل کرنے کے بعد ایک اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وطر ایک ہے، بخاری شریف 1147 یہ حدیث ہے کتاب التہجد میں، حضرت عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات پڑھتے تھے۔ آپ پہلے 4 رکعات پڑھتے، تم اس کے حسن اور طول کا نہ پوچھو، پھر 4 پڑھتے، تم ان کے حسن اور طول کا مت پوچھو، اور پھر 3 رکعات وطر پڑھتے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ یہ رمضان اور غیر رمضان کا نبی علیہ السلام کا معمول تھا، اور 8 رکعات تہجد پڑھتے تھے نہ کہ تراویح، اور 3 وطر پڑھتے تھے۔ تو یہ 3 وطر کا قول ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وطروں کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورۃ الکافرون، اور تیسری میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ تو اس لیے یہ سنت ہے پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورۃ الکافرون، تیسری میں سورۃ الاخلاص کا پڑھنا، اور جب قرات مکمل ہو جائے قنوت پڑھ لیں تو پھر رکوع، سجود، التحیات، درود شریف، دعائیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں۔ اور یوں یہ وطروں کے پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اب سنت غیر مؤکدہ، یہ فرضوں سے پہلے 4 رکعات ہے،
اور اسی طرح سنت غیر مؤکدہ عصر کے 4 فرضوں سے پہلے 4 رکعات سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ کہ فقہا نے یہ لکھا فتاوی شامی میں اور دیگر فقہ کی کتابوں میں کہ نوافل اور سنن الزوائد، اس سنت غیر مؤکدہ کو سنن الزوائد بھی کہا جاتا ہے، کہ سنن الزوائد اور نوافل کا ہر شفع، یعنی ہر شفع 2 رکعات الگ نماز ہے، ہر شفع علیحدہ نماز ہے، اس لیے اس کی پہلی رکعت اور تیسری رکعت ایک جیسی ہوں گی، دوسری اور چوتھی رکعت ایک جیسی ہوں گی، اور ہر 2 رکعت کے بعد جو ہم التحیات بیٹھیں گے تو وہ پوری التحیات درود شریف اور ساتھ دعائیں پڑھیں گے۔ دوسری رکعت میں یہ التحیات یعنی دوسری رکعت کی قعدے میں جب ہم بیٹھیں گے تو التحیات درود شریف اور ساتھ دعائیں پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے، سلام نہیں پھیریں گے، اور تیسری رکعت ثنا سے پڑھیں گے۔ کیوں؟ سنن الزوائد اور نوافل ان کی ہر 2 رکعت ہر شفع یہ مکمل نماز ہے، علیحدہ نماز ہے، اس لیے ہر 2 رکعت کے بعد مکمل التحیات درود شریف اور دعا پڑھیں گے، سلام نہیں پھیریں گے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور تیسری رکعت ثنا سے شروع کریں گے۔ اسی طرح پھر چوتھی رکعت میں بھی جب ہم التحیات بیٹھیں گے تو التحیات درود شریف اور دعا پڑھیں گے اور پھر سلام پڑھیں گے۔ یاد رکھیں، نماز ایک مکمل ذکر ہے، کوئی ذکر نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نماز میں ذکر کی تمام حالتیں پائی جاتی ہیں، اس میں زبان کے ذریعے الفاظ پڑھے جاتے ہیں اور یہ زبان کا ذکر ہے۔ ان الفاظ کے معانی سمجھنے میں دماغ لگایا جائے اور یہ ذہن، یہ دماغ کا ذکر ہے۔ اور پھر جو کچھ پڑھتے ہو، جو کچھ کیا جاتا ہے، دل اس کی تصدیق کرے تو یہ دل کا ذکر ہے۔ اور جب ہم قیام کرتے ہیں، ہم رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، تشہد التحیات بیٹھتے ہیں، تو یہ ہمارے پورے جسم کا یہ ذکر ہے، اعضاء بالجوارح ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نماز یہ تمام ذکروں کا مجموعہ ہے، اور ذکروں میں کہیں آپ کا دماغ، آپ کی زبان چلے گی، آپ کے اعضاء صرف چلیں گے، لیکن نماز میں جہاں آپ کی زبان چلتی ہے، زبان سے ذکر ہوتا ہے، وہیں دماغ سے، وہیں قلب سے، اور وہیں اعضاء بالجوارح سے۔ تو جب نماز پڑھیں تو ان ساری چیزوں کو حاضر رکھ کے پڑھیں، تو پھر آپ کو نماز پڑھنے کی لذت آئے گی، سکون آئے گا، سرور آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔